الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعے کی نماز کے لیے اپنے جامع مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہر مذہب میں، جیسا کہ ہر نبی کے لیے کوئی ایک دن مقرر ہوا جو تمام دنوں کا سردار ہے، ہر مذہب میں اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن کو رکھا گیا یا اتوار کے دن کو رکھا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ جو برکت والا دن تھا ان کی امت میں وہ ہے سنیچر کا دن، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ ہے اتوار کا دن، اور ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بابرکت دن رکھا گیا وہ ہے جمعے کا دن۔ یہ جمعے کا دن یہ تمام دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ عیدین یعنی بقرعید اور اسی طریقے سے عید الفطر، یہ دونوں عید سے بھی بہتر ہے جمعہ مبارک، کہ اللہ رب العزت نے اس جمعہ مبارک کو یہ 6 دنوں کا سردار بنایا۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ تمام گھروں سے بہتر اور افضل ہے، جس طریقے سے حجر اسود یہ تمام پتھروں سے افضل اور بہتر ہے، جس طریقے سے تمام نبیوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور بہتر ہے، ایسا ہی تمام دنوں سے افضل، تمام ایام سے افضل اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو رکھا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے تو سب سے پہلے آپ نے جو مسجد کی تعمیر کی ہے وہ ہے مسجد قباء۔ 11ویں پارے کے تیسرے صفحے کے اندر اس مسجد کی بہت بہترین طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مسجد کی تعریف کی ہے، اور اس مسجد کے رہنے والوں کی بھی تعریف کی ہے۔ مسجد قباء یہ سب سے پہلی مسجدیں ہیں، اور آپ اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے کوچ کر کے مدینہ کی طرف چلنے لگے تو آپ ایک جگہ ہے بنو سالم، اس جگہ آپ ٹھہرے تو وہاں اللہ رب العزت نے جمعہ مبارک کو آپ پر فرض کر دیا، اور پوری امت کے لیے فرض کر دیا جمعہ مبارک کو، اور اس دن کو تمام دنوں سے افضل قرار دیا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام ساز و سامان کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، شجر و حجر کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے وہ جمعے کے دن ہی، اور اس میں جو روح پھونکی گئی تھی وہ بھی جمعے کا دن ہی تھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی بچھڑ جانے کے بعد جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی دنیا میں وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہی ہوگا، اور جس دن اللہ رب العزت میدان حشر میں ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز
جمعے کی نماز کے لیے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں جا رہا ہوں اور اللہ کا حکم اور اللہ کا فرما برداری کے لیے اور ان کے حکم کی تعمیل کے لیے میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں امام صاحب کے خطبہ سنوں اور وہاں نماز پڑھ کر سنت پڑھ کر میں واپس آؤں، اس غرض سے جو سب سے پہلے آتا ہے کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ ایک اونٹ کے صدقے کے برابر انہیں ثواب ملتا ہے، ایک اونٹ کے صدقے کے برابر۔ گویا کہ اس وقت میں ایک اونٹ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی 50 سے 60 ہزار روپے کے کوئی اونٹ خریدے اور پھر اسے ذبح کر کے غریب غرباء میں تقسیم کر دے، اتنا بڑا ثواب اس کے بقدر اس شخص کا بھی ثواب ہے جو اذان کے بعد فوراً یا اذان سے پہلے فوراً مسجد میں آیا، غسل کر کے اور سب سے پہلے مسجد میں آیا، اس کی اتنی فضیلت اور اتنا بڑا ثواب ہے جیسا کہ کسی نے ایک اونٹ خریدی اور اس اونٹ کو غریب غرباء میں ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ جب پھر کوئی دوسرے نمبر کا شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک گائے کے برابر، جیسے کوئی گائے خریدے اور اس گائے کو اللہ کے راہ میں صدقے کے طور پر ذبح کر کے غریب غرباء میں بانٹ دے یا پھر کسی کو وہ صدقہ کر دے، کسی کو ہدیہ کر دے، جتنا بڑا ثواب اتنا دوسرے نمبر پر مسجد میں آنے کا ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو شخص آتا ہے تو ایک دمبا ہوتا ہے، دمبا جو بچھڑے کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی دمبا خرید کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دے یا اس کو ذبح کر کے غریب غرباء میں تقسیم کرتے، جتنا ثواب ہے اتنا تیسرے شخص کو مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کے لیے آئے اتنا بڑا ثواب ہے۔ فوکٹی میں ثواب، کوئی کچھ کرنا نہیں، کچھ پیسہ خرچ نہیں کرنا، جب ہمیں نماز کے لیے آنا ہی ہے، جمعے کی نماز کے لیے آنا ہی ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں تاکہ ہم اپنی نماز کو ادا کر سکیں۔ جب چوتھے شخص سے کوئی آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو مرغی لوگ باغ پالتے ہیں، اگر کوئی ایک مرغی لے اور اسے کسی کو صدقہ کرتے جتنا ثواب ملے گا وہ چوتھے نمبر والے شخص کو ثواب ملے گا۔ اور جو پانچویں نمبر پر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مرغی کے انڈے کو ثواب کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، کہ کوئی شخص مرغی کا انڈا لیا اور اس انڈے کو کسی شخص کو ہبہ کر دیا، ہدیہ کر دیا یا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا صدقے کی نیت سے، تو اللہ رب العزت جو اس انڈے کے صدقے کا ثواب دیتا ہے وہ 5 شخص کو مسجد میں صرف آنے کا وہ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے کم ہوتے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ امام صاحب جب یہاں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ فرشتے وہاں دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں جو تمام ثوابوں کو لکھتا ہے اور فضیلتوں کو لکھتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ فرشتہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ کون مسجد میں سب سے پہلے آئے۔ وہ دفتر اس کے پاس کاپی ہوتی ہے اور کاپی میں ساری نیکیاں اور برکتیں اور فضیلتیں لکھتے ہیں، اور جب امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں اور خطبہ دینا شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس دفتر کو اس کاپی کو بند کر دیتا ہے اور پھر وہ بھی سب میں بیٹھ کر کے امام صاحب کے خطبے کو سنتا ہے اور نماز پوری کرتا ہے۔ وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہی متعین کر دیا، ہر مسجد میں یہ حال ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں مہینوں کے اوپر مہینوں کا سردار یہ دیا ہے اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ جمعرات کے دن جو کل کا دن گزر گیا اس کے مغرب کے بعد سے اسلامی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ جمعرات کے دن ختم ہو جانے کے بعد مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس 2 رکعت کے اندر وہ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، پھر دوسری بار وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے اور دعا کر کے سو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے 3 ہفتے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، خواب میں وہ نظر آ جائیں گے، جبکہ اس 3 ہفتے کے اندر انہوں نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، جبکہ اس 3 ہفتے کے اندر وہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو، ہر گناہوں سے
شرک سے، بدعتوں سے اور نماز چھوڑنے سے، ماں باپ کے دل دکھانے سے، اسی طریقے سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے جب وہ محفوظ رہے گا اور 3 ہفتے تک لگاتار وہ اس کام کو کرے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 بار پڑھے گا اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، پھر وہ چپ چاپ سو جائے گا اور 3 جمعرات لگاتار کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری زیارت ان کو ہوئے گی، میں عن قریب ان کے خواب میں آؤں گا۔ اور یاد رکھو جس کے خواب میں آ گیا وہ قیامت کے دن بھی ضرور مجھے دیکھے گا، اور جس نے مجھے قیامت کے دن دیکھا وہ یقیناً وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا، اور جو یقیناً حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ میرے سفارش سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کی ایک بار بھی نبی کی زیارت ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بہت ہی سہولیات عطا فرمائی ہے، بے انتہا سہولت عطا فرمائی ہے۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے حالات کو پڑھتے ہیں آج سے 3000 سال پہلے کے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کو پڑھتے ہیں، ان کی امتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پر بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بے انتہا ان امتوں پر سختیاں عطا فرمائی، بے انتہا سختی عطا فرمائی ہے۔ کہیں انہیں منہ و سلوہ عطا کیا گیا کہ آسمانی کھانا عطا کیا گیا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کیا جس میں کھانے کی جنت کے کھانے کی قسم کی چیزیں تھیں، کہیں اتنی سہولیات تو دوسری جگہ بے انتہا مشقتیں عطا کی اللہ رب العزت نے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے ہر طرف سے سہولیت ہی آسان ہے۔ فرمایا کتابوں میں پتہ چلتا ہے مطالعہ کرنے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اگر گناہ ہو جاتا تھا، کسی سے گناہ سرزد ہو جاتی تھی، یا کسی نے زنا کر لیا، یا کسی نے بدنظری کی، یا کسی نے چوری کی، یا کسی نے کسی کی غیبت کی، تو گھر کے چوکھٹ پر لکھا آتا تھا کہ فلاں شخص کا لڑکا اور یہ فلاں شخص ہے جس نے فلاں گھر کی چوری کی ہے۔ یہ لکھا آتا تھا کہ یہ شخص، اس کا باپ فلاں ہے، انہوں نے فلاں کے گھر زنا کیا تھا، اور یہ دروازے پر لکھا آتا تھا کہ یہ شخص ہے، اس نے فلاں کے گھر دوسرے کی غیبت کی ہے، دوسرے شخص کی غیبت کی ہے، باقاعدہ چوکھٹ پر لکھا ہوتا تھا، اور جتنے لوگ آنا جانا کیا کرتے تھے تمام کے تمام لوگ اس چوکھٹ کو دیکھ کر اس آدمی کی تمام ڈیٹیل کو جان لیتے تھے کہ آدمی کتنا برا ہے کتنا اچھا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی زنا کرتا ہے دوسرے کو پتہ چلتا ہے تو وہ خود سوچتا ہے کہ میں نے کیا ایسا گناہ کر لیا، کیوں میں نے ایسا گناہ کیا، وہ اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کرتا ہے۔ لذت کے وقت تو لذت اٹھا لیتا ہے لیکن بعد میں بے انتہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کی امت میں کتنی سختیاں تھیں کہ دروازے پر لکھا آتا ہے کہ فلاں شخص، اور اس کا باپ فلاں ہے باپ کے نام کے ساتھ، کیونکہ جو نسبت ہوتی ہے باپ کی طرف زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص اور فلاں کا لڑکا ہے انہوں نے زنا کیا ہے، فلاں شخص فلاں کا لڑکا ہے انہوں نے چوری کی ہے، فلاں شخص فلاں کا لڑکا ہے انہوں نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ اس طریقے سے چوکھٹ پر لکھا آتا تھا۔ دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں اور کتنی آسانی اس امت پر کیے کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لے، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، پوشیدہ کرتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کسی کے گناہوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہاری گناہوں کو چھپائے گا، تم کسی کے الزام کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہارے الزامات کو چھپائے گا۔ تو اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہے۔ بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی زنا کر لے اور چوکھٹ پر لکھا آ جائے تو بتاؤ ہمارے منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم میں یہی بات تھی کہ کوئی گناہ کرتے تھے وہاں چوکھٹ پر لکھا ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ تم کتنا ہی گناہ کر لو، وہ گناہ اگر تم چھپ کر رہے ہو تو میرے پاس بھی چھپا ہوا ہے۔ اے بندہ بس تو توبہ کر لے میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، اے بندہ تو توبہ کر لے میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ جب تک تو اپنے راز کو راز رکھے گا تو تیرا رب بھی تیرے راز کو راز رکھے گا، جب تو اپنے راز کو فاش کرے گا تو پھر تیرے رب تیرے راز کو فاش کرے گا۔
کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پھول جھڑیوں کو دیکھتے ہیں، ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں سے گناہ کرتے ہیں۔ ہم جیسے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، ہم ڈھول باجے کی آواز سنتے ہیں، جبکہ میوزک کو سننا بھی حرام ہے، ڈھول بجانا حرام۔ ہر وقت ہم سے گناہ ہوتی ہے، ہر وقت گناہ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کو دوسرے اپنے بھائی کے پاس رہتے ہیں، اپنی امی کے پاس رہتے ہیں، اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں تو ان تک بھی خبر نہیں ہوتی کہ میرا لڑکا نے کیا گناہ کیا ہے۔ اللہ اس قدر چھپا کے رکھتے ہیں۔ فرمایا قرآن شریف کی 13 پارے کے اندر یہ آیت ہے، صفحہ نمبر 17 پہ یہ آیت ہوا ہے، صفحہ نمبر 17 کے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، میں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہے، اتنی ساری بھلائیاں عطا کی ہے، اگر تم میرے ان بھلائیوں کو شکر ادا نہیں کرو گے، ان بھلائیوں پر میری عبادت نہیں کرو گے، میری باتوں کو نہیں مانو گے، تو پھر سن لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت زبردست سخت ہے، جیسے کہ میں نے قوم لوط کو عذاب دی، جیسے میں نے قوم ہود کو عذاب دی، جیسے قوم عاد کو میں نے عذاب دیا، جیسے میں نے قوم فرعون کو عذاب دیا، کہ قوم لوط ایک مرد دوسرے مرد سے غلط کام کیا کرتے تھے جیسے ایک شوہر اپنے بیوی سے کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار منع کیا کہ ایسا کام کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ مردوں کے لیے عورتیں عطا کی ہے، آپ عورتوں سے شادی کیجئے، لیکن وہ لڑکوں سے غلط کام کیا کرتے تھے۔ بار سمجھانے کے باوجود اللہ رب العزت نے کیسے ان کو سزا دیا۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے، تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو بخوبی بات معلوم ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ایک خوبصورت لڑکے کے شکل میں آئے، جس لڑکے کے پیچھے یہ قوم لوط پڑا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے قوم جس لڑکوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے، ایسے ہی خوبصورت اور بیوٹیفل بن کر کے آئے ان لوگوں کے پاس، اور وہ لوگ اتنا بد نصیب تھے کہ وہ فرشتوں کو نہیں سمجھ پائے کہ فرشتے ان کے اوپر بھی غلط کام کرنا شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم ان لڑکوں سے بھی غلط کام کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے گئے اور انہیں خوشخبری دی، حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کی، اور پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے جبریل آج تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ کا ارادہ ہے کہ قوم لوط، جو لوط آپ کا بھتیجا ہے، ان کی جس قوم کو ان کو نبی بنایا گیا ہے، اس قوم کے لوگ مان نہیں رہے ہیں، وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور نبی بار انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی دماغ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہم فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس بستی کو نیست و نابود کر دیں، برباد کر دیں۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، وہاں تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے، پھر ان کے قوم میں کے ساتھ ساتھ تم لوط کو بھی برباد کرو گے، جبکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور یہ نبی بھی ہے۔ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا ٹینشن نہ لیجئے، اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ ہمیں لوط کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، ان کے قوم کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ لہٰذا آئے لوط علیہ السلام کے پاس اور عرض کیا کہ آپ جائیے، آپ رات کے فلاں بجے فلاں ٹائم پہ آپ جائیے گا، اور جو ایمان والے آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی جو بات مانتے ہیں اور جو گناہوں سے روکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں اور آپ کی بات مانتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لیجئے اور جنگل کی طرف نکل جائیے گا، اور پیٹ پیچھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی پیٹ پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو ان کی کیا ہوگا؟ ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو قوم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے جبریل علیہ السلام نے بتایا، ایسے حضرت لوط علیہ السلام خود بھی اور جو ایمان والے تھے، بات ماننے والے لوگ تھے، ان کو اپنے جنگل کی طرف لے کر چلے گئے۔ لیکن ان کی بیوی بات ماننے والی نہیں تھی، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، ان کی بیوی اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہلوا دیا حضرت لوط سے کہ تم خود جانا، لیکن تم اپنے ساتھ اپنے بیوی کو نہ لے جانا، کیونکہ تمہاری بیوی بھی اس عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی
بھی میری بات مانی نہیں، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے گاؤں سے کوچ کر گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے اور پوری بستی کو یوں اپنے پر کو نیچے ڈالا، جیسے کہ ہم اپنے فوڑے کو زمین کے نیچے ڈالتے ہیں، ایسے ہی اپنے پر کو نیچے ڈالا اور پوری کی پوری بستی کو آسمان پر لے گیا اور انہیں پلٹ دیا، یوں لے گیا اور یوں جا کر اوپر اپنے پر کو پلٹ دیا اور تمام کی تمام انسان برباد ہو گئے، پورے گاؤں ختم اور برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ اے محمد علیہ السلام آپ بھی اپنے قوم کو یہ عبرتناک جگہ بتا دو، یہ عبرتناک واقعہ بتا دو، اگر یہ میری بات مانے، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرے تو پھر میں ان کے لیے مرنے کے بعد حقیقی آنکھوں کھولنے کے بعد میں انہیں جنت عطا کروں گا، اور اگر میری بات نہ مانے تو انہیں کان کھول کر بتا دو جیسے کہ میں نے لوط علیہ السلام کو عذاب دیا، ان کی قوم کو عذاب دی کہ جبریل علیہ السلام اپنے پر کے نیچے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان میں لے جا کر الٹ پلٹ دیا۔ انہیں بھی سمجھا دو اگر یہ گناہوں سے باز آ جائے، میری نماز پڑھے، میرے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے گناہوں سے معافی مانگے تو یہ کامیاب ہے، اور اگر میرے مخالف کھڑے ہو گئے تو دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ نے جتنی ساری نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ یہ نماز آج کے جو جمعے کا دن ہے، عزیز دوستو بات تو چل رہی تھی جمعے کی فضیلت کی کہ جمعہ اللہ رب العزت نے ہم پر نازل فرمایا اس وجہ سے کہ ہم جیسے دنوں کا سردار ہے ایسے جمعہ ایک سردار ہے، اور اس جو نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العزت حدیث پاک کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور خطبے کو چپ چاپ سنتا ہے اور نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہے اور جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس جمعے کی فضیلت۔ اور میں نے بتایا کہ اس کے رات کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے تو نبی کی زیارت ہوتی ہے، اور جب نبی کی زیارت ہوگی تو اسے کوئی سفارش سے روک نہیں سکتا، وہ حقیقت میں جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے، 15 پارے کے آدھے پارے میں ہے وہ سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 70,000 فرشتے ان کی حفاظت کے لیے رکھ دیتا ہے کہ وہ کہیں بھی جاتا ہے تو اگلے 1 ہفتے تک 70,000 فرشتے ان کے ارد گرد محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اس دن کی برکت ہے۔ فرمایا کہ اس دن ایک وقت ایسا ہے کہ جب بندہ اس وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیٹی ہے، حسن حسین کی ماں ہے، وہ کہتی ہے کہ عصر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے غلام زید کو کہا کرتی تھی کہ جب تو پہاڑ پر چڑھ جا، اب جب تو پہاڑ پر چڑھنے کے بعد جب تو دیکھے کہ سورج نیچے کو چلا جا رہا ہے تو مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں۔ اور وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں چلی جاتی تھی اور اللہ کا ذکر کرتی تھی، دعا کرتی رہتی تھی مغرب تک، مغرب کے اذان تک دعا کرتی تھی۔ اور وہی ایک وقت ہے کہ اللہ رب العزت عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان تک کیا کرتے تھے؟ دعا میں لگے رہتے تھے اور دعا قبول ہوتی اس وقت۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ بھی اکثر و بیشتر اس وقت میں مسجدوں میں لگاتے ہیں۔ ہمارے پیر جو ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ عصر سے مغرب تک مسجد میں لگا رہتے ہیں یا ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس وقت میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ عزیز دوستو، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ ایک واجب ہے اور فرض ہے ہمارے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فجر، یہ ہمارے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم تو جمعے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں عزیز دوستو، نماز فرض کے لیے بھی اکٹھے ہوں، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے اللہ کے اوپر۔ اگر ہم نے یہ نماز نہیں پڑھی تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے جو تمہیں حق دیا تھا اس حق کا تم نے کیا کیا۔ یہ جو جمعے کی نماز ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا ہے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کے بدل ایک ظہر کی نماز جو ابھی 2 بجے ہوگی وہ ہے، لیکن یہ واجب ہے، اس کا ثانی موجود ہے، لیکن ظہر کا کوئی ثانی موجود نہیں، عصر کا کوئی دوسرا عصر موجود نہیں، مغرب کا کوئی دوسرا مغرب موجود نہیں، عشاء کا دوسرا کوئی عشاء موجود نہیں، البتہ جمعے کا دوسرا موجود ہے ظہر۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو ظہر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ظہر چھوٹ جائے تو کوئی دوسرا ظہر نہیں اور عصر چھوٹ جائے تو کوئی دوسرا عصر نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ اس وقت کو قیمت جانے۔ دیکھو کس وقت موت آ جائے اور کس وقت موت ہمیں اپنے آغوش میں اور اپنی گود میں لے لے اور ہم اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے جائیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی وقت بھی نہیں کہ ابھی آیت کی روشنی میں ابھی 2-4 باتیں اور بتاتا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی
کبھی آپ موقع دیں گے تو بتائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کس وقت کس کی موت آنی ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرا کس وقت موت ہے، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی پوری تیاری کر لے. تو عقل مند یہی عزیز دوستوں کہ 5 وقت نماز امام صاحب اذان دیتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے. اچانک موت آ جائے تو ہم نماز کی حالت میں کم سے کم اللہ کے یہاں تو جائیں. اللہ کے یہاں جب جائے تو نماز کی حالت میں جائے. اگر اس حالت میں بھی نہیں گئے تو ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ جب یہ منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے انہیں؟ اس لیے عزیز دوستو موت کو ہر وقت سامنے رکھیں اور اللہ کے فرما برداری کریں، ان کے حکم کو مانیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنائے، جیسے صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ نے نبی کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما کر خود جو کام سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور نبی ناراض ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کام سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.